ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے خبردار کیا ہے کہ اگر مخالفین نے زمینی کارروائی کی کوشش کی تو کسی دشمن فوجی کو زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اسرائیل نے تہران پر 20 سے زائد فضائی حملے کیے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے میزائل ذخائر، لانچ سائٹس اور کمانڈ مراکز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جواب میں ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے آپریشن ٹرو پرومس 4 کی تازہ لہر میں امریکہ اور اسرائیل کے اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جن میں تل ابیب اور حیفا بھی شامل ہیں۔ فی الحال ثالثی اور مذاکرات کی کامیابی کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا امریکی زمینی کارروائی ناگزیر ہوتی جا رہی ہے؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ امریکی فوج کا ایران کے خلاف جنگ میں AI یعنی مصنوعی ذہانت پر بہت زیادہ انحصار، لیکن AI پر انحصار تشویش کا باعث بھی بن رہا ہے۔ 50 سال بعد انسان ایک بار پھر چاند کے قریب پہنچ گیا۔ چاند پر واپسی انسان کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ کویت میں ایک آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران کے رہنما وہ کام نہ کریں جو ان کے بقول انہیں کرنا ہی ہوگا تو امریکہ ایران کے پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایرانی طاقت اور حکمت عملی کو کم نہ سمجھے۔ جن مقامات کو آپ نے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے وہ غیر اہم ہے۔ ہماری اصل اسٹریٹجک عسکری پیداوار ان جگہوں پہ ہوتی ہے جن کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں اور نہ ہی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری میزائلوں، ڈرونز اور اسٹریٹجک صلاحیتوں کا اندازہ لگانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ یقینی طور پر غلط ثابت ہوں گے۔ آپ کو اس جارحیت کی قیمت چکانا ہوگی جو آپ نے ایک باوقار اور مسلم قوم کے خلاف شروع کر رکھی ہے۔ امنیت برای همه۔ دوسری جانب بین الاقوامی قانون کے ماہرین نے ایک کھلا خط جاری کیا ہے جس میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جانب سے ممکنہ سنگین جنگی خلاف ورزیوں پر خبردار کیا گیا ہے۔ خط میں صدر ٹرمپ کی حالیہ سخت بیان بازی کا حوالہ دیا گیا ہے، خاص طور پر ان کی تازہ سوشل میڈیا پوسٹ کا جس میں امریکی صدر نے پلوں اور پاور پلانٹس کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ خط کے مطابق یہ شہری انفراسٹرکچر پر حملے میں شمار ہوتے ہیں اور وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ اور اس سب کے دوران ایک انتہائی غیر معمولی اقدام میں امریکی فوج کی اعلیٰ قیادت میں ایک بڑی تبدیلی ہوئی ہے۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے چیف آف سٹاف جنرل رینڈی جارج کو فوری طور پر ریٹائر ہونے کی ہدایت دے دی ہے۔ جنرل جارج عراق اور افغانستان میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور سابق وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے دور میں سینئر ملٹری اسسٹنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ پیٹ ہیگسٹ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اب تک 1 درجن سے زائد فوجی رہنماؤں کو برطرف کیا ہے، جن میں امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین بھی شامل ہیں۔ خطے میں ایران کی جانب سے حملے بدستور جاری ہیں۔ ایران نے تازہ لہر میں اسرائیل اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا ہے۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن کا کہنا ہے کہ اس کی مینا الحمادی ریفائنری کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا اور آگ پر قابو پانے کے لیے امدادی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ وہ بھی حملے کی زد میں آیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے ایک حملے میں ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب ایک اہم پل کو نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ ایران کے اندر سے BBC نے ایسی فوٹیج اور انٹرویوز حاصل کیے ہیں جو انٹرنیٹ کی مسلسل بندش کے دوران عام شہریوں کے تجربات کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ فرگل کین کی رپورٹ دیکھیے سمیت ککرو کی آواز میں۔ یہاں رہنا جہاں صرف اسی خبر پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ایک ایسی قوم جو دنیا سے کٹتی جا رہی ہے۔ لیکن ایران کے اندر سے ہمیں ان لوگوں کی براہ راست گواہی ملی جو امریکی اسرائیلی بمباری اور ریاستی جبر کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ ستارہ ایک آفس میں کام کرتی ہیں۔ ہم نے آسمان کی طرف دھواں اٹھتے دیکھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کس جگہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آفس میں کھلبلی مچ گئی، لوگ چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ 1 سے 2 گھنٹے تک صورتحال ایسی ہی رہی۔ ستارہ اب تہران سے بھاگ چکی ہیں۔ لاکھوں ایرانیوں کی طرح وہ بے روزگار ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ بے روزگاری کی اس لہر سے کیسے نمٹا جائے گا۔ کوئی امدادی نظام نہیں ہے اور حکومت ان تمام بے روزگار لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرے گی۔ میرا ماننا ہے کہ اگر یہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی تو اصل جنگ تب شروع ہوگی۔ رات کی بمباری نے ان کی نیند چھین لی ہے۔ وہ اپنے حال اور مستقبل کی فکر میں جاگتی رہتی ہیں۔
میں ایمانداری سے کہہ سکتی ہوں کہ میں کئی راتوں سے مسلسل سوئی نہیں ہوں. بے چینی اتنی شدید ہے کہ اس نے میرے جسم پر اثر ڈالا ہے. رپورٹس کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 3,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دسیوں ہزار زخمی ہیں اور نفسیاتی اثرات بڑھ رہے ہیں. ٹینا ایک نرس ہیں. میں نے انتہائی تکلیف دہ مناظر دیکھے. وہ زخمیوں کو نہیں لا رہے تھے. وہ ایسی لاشیں لا رہے تھے جو پہچانی بھی نہیں جا سکتی تھیں. کسی کے ہاتھ نہیں تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں تھیں. یہ خوفناک تھا. ٹینا بمباری سے متاثر ہونے والے لوگوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں. وہ ان مناظر کا ذکر کرتی ہیں جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اپنے علاقے میں بمباری کی وجہ سے ایک حاملہ خاتون کو ہمارے پاس لایا گیا. ان کا گھر ایک فوجی مرکز کے قریب تھا اور گھر کو نقصان پہنچا تھا. جب انہیں ہسپتال لایا گیا تو نہ ماں زندہ تھی اور نہ ہی بچہ. دوسری طرف حکومتی تشدد کا ڈر بھی موجود ہے. یہ ریڑھ کی ہڈی کے قریب چھرے ہیں اور یہ میرے دل کے قریب اور اس کے اوپر ہیں. یہ آنسو گیس سے لگنے کا نشان ہے. بہنام اپنے جسم میں پیوست میٹل فریگمنٹس دکھاتے ہیں. ایک سابق سیاسی قیدی، وہ جنوری کے حکومت مخالف مظاہروں کے دوران گولی لگنے کے بعد سے اب بھی رو پوش ہیں. انہوں نے ایک گلی میں ہمارا گھیراؤ کیا، وہ گلی جو اسکوائر کی طرف جاتی ہے. انہوں نے گولیاں چلائیں اور آنسو گیس پھینکی. آپ اور میں اس دن تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم ایک آزاد دنیا میں نہیں ہوں گے، اور جب ہم ہنستے ہوئے اس تکلیف کو یاد کریں گے جو ہم نے ایک غیر آزاد دنیا میں گزاری. لیکن ایران میں جنگ کے ایک ماہ بعد بھی ہنسی کا وہ وقت ابھی بہت دور لگتا ہے. اور ایک ماہ سے جاری جنگ نے دنیا بھر کی معیشتوں کو مزید متاثر کر دیا ہے. پاکستان میں حکومت نے راتوں رات پیٹرول کی قیمتوں میں 43% اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 55% اضافہ کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ اقدام جنگ کے باعث تیل کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کے سبب کیا گیا ہے. بنگلہ دیش نے ایندھن کے ذخائر بچانے کے لیے دفتری اوقات کم کر دیے ہیں، جبکہ افریقی ملک سیئرا لیون نے عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے ایندھن پر رعایت دینے کا اعلان کیا ہے. اس دوران خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششیں بھی جاری ہیں. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے ان اقدامات پر انڈیا میں اپوزیشن نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے انڈیا اس اہم وقت پر تنہائی کا شکار نظر آتا ہے. اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں BBC نیوز اردو کے نامہ نگار شکیل اختر. شکیل صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایران جنگ سے متعلق انڈیا کی پالیسی پر انڈیا میں تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہاں پر اشروں سے جو حکومت کی پالیسی رہی، بڑی اصولی موقف مشرق وسطیٰ کے حوالے سے انڈیا نے اپنا رکھا تھا. لیکن غزہ کے پر اسرائیل کے حملے کے بعد انڈیا نے ایک واضح طور پر پرو اسرائیل پالیسی اختیار کی، اور ایران پر حملے سے جسٹ 2 دن پہلے وزیر اعظم مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا، جس سے یہ واضح طور پر انہوں نے اس ٹکراؤ میں اسرائیل کی جانب جو ہے اپنی جھکاؤ کا اور کلیئر کٹ ایک پرو اسرائیل پوزیشن لینے کا اشارہ کیا. یہاں اپوزیشن پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران ایک قریبی ملک تھا اور بہت ہی دیرینہ دوست رہا ہے، اور اس سے کسی طرح سے کبھی بھی انڈیا کو مسئلہ نہیں ہوا، اور اس مرحلے پر اس کا ساتھ کم از کم اگر نیوٹرل ہو جاتے اگر تو بھی بہتر ہوتا کہ وہ ایک جانب جو ہے اس کی پوزیشن نہ لیتے اور اسرائیل کا کلیئر کٹ موقف نہ اختیار کرتے تو انڈیا کے لیے بہتر ہوتا. اچھا، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر انڈیا میں کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، یہاں پر یہ ایک بہت بڑے سیاسی دھچکے کے طور پر اسے جو ہے دیکھا گیا ہے. یہاں اپوزیشن پارٹیز نے یہ سوال بھی جو یہاں پر وزیر خارجہ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں اٹھایا، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ انڈیا کے لیے ایک سیاسی دھچکا ہے، کیونکہ انڈیا نے جو پوزیشن اختیار کی، اگر وہ غیر جانبدار رہتا تو وہ جو رول پاکستان ادا کر رہا ہے، جس کو انڈیا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر طرح طرح کے دہشت گردی وغیرہ کے الزامات لگے تھے، لیکن انڈیا نے وہ پوزیشن کھو دی، اور پاکستان کو جو ہے جو اس عالمی بحران میں جو رول ادا کر رہا ہے، اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے یا جو رول ادا کر رہا ہے اس سے اس کی بین الاقوامی حیثیت بڑھ گئی ہے، اور انڈیا کو اس سے سفارتی نقصان ہوا ہے. اچھا، ہمیں مختصراً یہ بتا دیں کہ انڈیا رفتہ رفتہ جو ہے وہ اسرائیل کے قریب آ رہا ہے، اس کے جو ہے وہ کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہیں اس کے؟
دیکھیں جی، یہاں ایک تو جو بی جے پی اور دوسری جو رائٹ ونگ جماعتیں ہیں، ان کا ایک فطری رجحان ہمیشہ اسرائیل کی طرف رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسرائیل پچھلے کچھ سالوں میں انڈیا کا بہت بڑا جو ہے تیسرا، بلکہ کہیے کہ جو ہتھیار ہیں اور دوسرے ساز و سامان ہیں ان کا سپلائر ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے زراعت میں، بہت سارے دوسرے معاملات میں بھی اسرائیل جو ہے انڈیا کے بہت قریب آیا ہے، اور انڈیا میں یہ مانا جا رہا ہے کہ اس سے قربت جو ہے یہ فائدہ مند ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے ساتھ ہے تو دوسری جانب جو عرب ممالک ہیں، جو سعودی عرب ہوا، یو اے ای ہے، بحرین، قطر، ان سے بھی انڈیا کے تعلقات اسی طرح سے اچھے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بیلنس بنا کے چل رہے ہیں۔ دلی سے شکیل اختر، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ امریکی اٹارنی جنرل پیم بونڈی کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ صدر ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل ٹاڈ بلانچے کو تعینات کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ جیفری ایپسٹین کی فائلوں سے نمٹنے کے طریقے اور اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف مقدمات چلانے میں ناکامی پر ان سے مایوس ہو چکے تھے۔ میانمار کی پارلیمنٹ نے جنرل من آو لائے کو ملک کا نیا صدر مقرر کر دیا ہے۔ سابق آرمی چیف جنہوں نے 5 سال قبل آنگ سان سوچی کے خلاف بغاوت کی قیادت کی تھی، اب اس عہدے کو سنبھالنے کے لیے فوج سے الگ ہو گئے ہیں۔ ان کی یہ پیش رفت ایسے انتخابات کے بعد سامنے آئی ہے جنہیں بڑے پیمانے پر جعلی قرار دیا گیا تھا۔ سائنسدانوں اور ڈیزائنرز نے لیب میں تیار کیے گئے لیدر سے ایک ہینڈ بیگ تیار کیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے بایولوجی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ، نیدرلینڈز اور برطانیہ کی ٹیموں نے قدیم کولیجن سے ڈی این اے کو دوبارہ تشکیل دے کر یہ مواد تیار کیا۔ ٹی ریکس سے تیار کردہ پہلا بیگ اس وقت ایمسٹرڈیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے اور جلد ہی نیلامی میں پیش کیا جائے گا، جس کی ابتدائی قیمت $5 لاکھ سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ 50 سال بعد انسان ایک بار پھر چاند کے قریب پہنچ گیا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ کیا انسان واقعی چاند پر واپسی کے دہانے پر ہے؟ 4 خلاباز آرٹمس 2 مشن کے تحت چاند کے دور دراز حصے کے قریب پہنچ رہے ہیں اور انہوں نے زمین کے مدار سے نکلنے کے لیے ایک اہم مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ خلا سے ہونے والی لائیو سٹریم میں مشن کے کمانڈر ریڈ وائزمن نے زمین کے قطب سے قطب تک شاندار مناظر کو بیان کیا۔ اب تک کچھ معمولی مسائل سامنے آئے ہیں، تاہم مشن کے 2 روز گزرنے کے بعد انجن فائرنگ مقررہ وقت اور منصوبے کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ مشن چاند پر لینڈنگ نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ مشنز کے لیے ایک اہم آزمائش ہوگا۔ ناسا کے آرٹمس پروگرام پر اب تک اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اس مشن میں 4 خلاباز شامل ہیں جو تقریباً 10 دن کے سفر پر زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور چاند کے گرد چکر لگائیں گے۔ اس کے لیے استعمال ہونے والا راکٹ اسپیس لانچ سسٹم تقریباً 98 میٹر بلند ہے، جو اسے دنیا کے طاقتور ترین راکٹس میں شامل کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مشن میں پہلی بار ایک خاتون اور ایک سیاہ فام خلاباز بھی چاند کے مدار تک جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ مشن انسان کو زمین سے سب سے زیادہ فاصلے تک لے جانے والا سفر ہوگا اور واپسی پر خلائی جہاز کی رفتار بھی اب تک کی تیز ترین رفتاروں میں شامل ہوگی۔ یہ مشن صرف ایک خلائی سفر نہیں، بلکہ ایک نئی خلائی دوڑ کا حصہ ہے، جہاں امریکہ اور چین دونوں چاند اور اس کے آگے کی منزلوں پر اپنی موجودگی مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے 11,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان میں بہت سے ٹارگٹس کی شناخت مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ذریعے کی گئی ہے۔ امریکی فوج کا انحصار اس ٹیکنالوجی پر بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ ماہرین اسے پہلی AI جنگ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں خدشات بھی بڑھ رہے ہیں کہ یہ کتنا ریلائبل ہے۔ BBC کے AI کے نامہ نگار مارک چیشلک کی رپورٹ، حسین عسکری کی آواز میں۔ اب یہ جانے پہچانے مناظر ہیں، ایران میں اہداف پر امریکی فضائی حملے، لیکن یہ کم ہی لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہ میون اسمارٹ سسٹم ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جو اپنے مشنز کے انتخاب، تکمیل اور پلاننگ کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی AI کا استعمال کرتا ہے۔ یہ سسٹمز ہمیں چند سیکنڈز میں بے پناہ معلومات کو جانچنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیڈرز انفارمیشن کے انبار سے بہتر انتخاب کر سکیں اور دشمن کے رد عمل کے مقابلے میں تیزی سے بہتر فیصلے کر سکیں۔ متنازع امریکی ٹیک کمپنی پلانٹیئر اس کام کے ایک بڑے حصے کی ذمہ دار ہے اور میون کا اب امریکی فوجی کارروائیوں میں ایک لازمی کردار ہے۔
میرے خیال میں فوجی تاریخ میں یہ پہلی مہم ہے جس میں اے آئی کے ذریعے منصوبہ بندی اور عمل درآمد کیا گیا ہے، جس کے ہر پہلو میں اے آئی لازمی حصہ ہے۔ میون اسمارٹ سسٹم کو انٹیلیجنس، سیٹلائٹ اور ڈرون امیجز، ریڈار اور ریڈیو چیٹر سمیت بڑے پیمانے پر ڈیٹا اکٹھا کر کے ہدف سے متعلق تیزی سے فیصلے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سسٹم اس ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے اور ہدف بنانے کے لیے سفارشات فراہم کر سکتا ہے۔ یہ اہلکاروں اور فوجی ہارڈ ویئر جیسے ہوائی جہازوں کی دستیابی کی بنیاد پر مشورہ دیتا ہے کہ کتنی طاقت استعمال کی جائے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے دوران 11,000 سے زیادہ ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے اسکیل کو جزوی طور پر اے آئی کے استعمال سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ مشن کی منصوبہ بندی میں اے آئی کے استعمال کے خطرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ رفتار اور اسکیل کی یہ ترجیح اور طاقت کا استعمال اہداف سے متعلق معلومات کے لیے بہت کم وقت دیتا ہے کہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان میں حادثاتی طور پر شہری اہداف شامل نہ ہوں۔ ٹیکنالوجی بنانے والے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگرچہ مصنوعی ذہانت تجاویز دیتی ہے، لیکن ہر مرحلے میں انسان شامل ہوتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ انسان کی حفاظتی نگرانی کے باوجود تیزی سے کارروائی کرنے کا دباؤ ایک مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا مصنوعی ذہانت اس حملے میں استعمال ہوئی تھی یا نہیں جس نے جنوبی ایران میں ایک اسکول کو تباہ کر دیا، جس میں ایرانی حکام کے مطابق 168 لوگ ہلاک ہوئے۔ لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ جنگ کی رفتار تیز کرنے کے لیے جب ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی تو ذمہ داری کا سوال بھی پیدا ہوگا۔ اگر سسٹم کسی ایسے ہدف کو منتخب کرتا ہے جس میں بعد میں عام شہری نشانہ بن جائیں تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہ فوج کی ذمہ داری ہے۔ جب ان مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو پینٹاگون نے آپریشنل سیکیورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اگرچہ میون کا حصہ ہونے کے باوجود ایک دوسری اے آئی کمپنی اینتھروپک کو وزارت دفاع نے ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے ذرا پہلے سپلائی چین رسک قرار دیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی مصنوعی ذہانت کا استعمال خودکار ہتھیاروں اور نگرانی تک محدود رکھا تھا۔ پلانٹیئر کا کہنا ہے کہ متبادل ٹیکنالوجی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ اے آئی کا استعمال حالیہ اور آئندہ تنازع میں بڑھتا ہی جائے گا۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہنما میں بس اتنا ہی۔ غزنفر حیدر کو اجازت دیں۔